السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بزرگ ہے شیخ عبد الاحد اظہری، جو مصر کے بہت اچھے فقیہ ہیں، استاذ الفتاویٰ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کے مہمان بنے، وہ میزبان کہتا ہے کہ آپ نے حاضرین کے سامنے بہت ہی عمدہ تلاوت کی۔ پھر گفتگو کا دور شروع ہوا۔ بات نکلی کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہند میں۔ اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا۔ کچھ محبت رکھنے والے علماء نے مجھے مسند پر بٹھا دیا اور کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کرے۔ بعد نصیحت کے سوال جواب کا دور شروع ہوا۔ کسی نے پوچھا، استاذ کا رتبہ بڑا یا والدین کا؟ میں نے کہا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ استاذ کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ والدین بچے کو نیچے دنیا میں لانے کی محنت کرتے ہیں، اور استاد بچے کو نیچے یعنی دنیا سے اوپر لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس جواب پر ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا، آپ کچھ سمجھا دیں۔ اس نے کہا کہ صحابہ کے دور سے ترتیب چلی آ رہی ہے، غالباً حضرت معاذ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر عمل صحابہ، پھر آخر میں قیاس ہے، اور آپ نے پہلے ہی قیاس اٹھا لیا۔ حالانکہ والدین کا رتبہ منصوص علیہ ہے، اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ قیاس ہے۔ جب نص کسی چیز کی فضیلت میں وارد ہو جائے، وہ ہر حال میں افضل رہتا ہے، تاں کہ کوئی دوسری نص اس کے خلاف وارد ہو۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ واقعی اتنی زبردست چوک مجھ سے کیسے ہو گئی کہ اصول میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کے ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی ثبوت چاہیے، یا ایسا مضبوط باسند متصل قول نبی چاہیے جو اس فضیلت یا ثواب و عقاب کے معاملے میں صریح۔ میں نے کہا واقعی میں غلطی پر تھا۔ کچھ اور فرمائے۔ کہا کہ ایک باندی تھی ابو لہب کی آزاد کردہ، جن کا نام تھا سویبہ، جنہوں نے چند روز آپ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لائی تو آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے راستے میں بچھا دی۔ یہ درجہ دیا اس ذات کو جس نے چند روز دودھ پلایا، تو جنم دینے والی کا کیا حق ہوگا؟ اور دوسری طرف جبرائیل، جو من وجن آپ کے استاد تھے، آپ کی آمد پر اس قسم کی تقریب ثابت نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب سے اطمینان ہوا۔ کلام الہی اور عمل نبی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اٹھ کر چل دیے۔ میں نے کہا کہ شاید کوئی فقیہ ہے۔ اہل مجلس نے کہا کہ یہ ہندوستان کے ادارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ہے۔ ناظرین، یہ شان ہے علماء دیوبند کی، یہ مقام ہے علماء اہل ہند کا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ کیسے لگا؟ اس کے لیے ایک لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔